فلما رأوہ، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا، عارضاً ایک بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف رخ کیے ہوا تھا۔ مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ بادل کا دیکھنا اور پھر ان کا یہ کہنا، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو بادل ہے ممطرنا، جو ہم پر برسنے کے لیے آیا ہے، تو بارش برسانے والا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت عرصے سے وہ بارش سے محروم تھے، لہذا جیسے ہی انہوں نے بادل دیکھا، اور بادل کو دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس بادل میں کیا ہے، اس بادل میں آندھی ہے، اس میں طوفان ہے، اس میں کیا ہے، لہذا جس کی ان کو ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی سمجھا۔ اور عموماً لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ جی بارش آئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس تھا، اور ایک بڑی تربیتی اور اصلاحی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے، خاص طور پر دور حاضر کے اندر اللہ کے پیغمبر جب بھی بادلوں کو دیکھتے تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، آپ ایک خوف اور ناگواری کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے۔ سیدہ ان کو دیکھتی تو ایک موقع پر سیدہ نے سوال کر لیا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا نے، اللہ کے پیغمبر آپ جب بھی بادلوں کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک ناگواری کے آثار آپ پر نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کون جانتا ہے کہ یہ بادل اپنے اندر کیا لے کر آ رہے ہیں، لہذا جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں، اور جب وہ بادل برسنے لگتے تو اللہ کے پیغمبر خوش ہو جاتے، اللہ کے پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں، جب تک وہ برستے نہیں خوف کے اندر مبتلا ہوتے، اور جب وہ برس جاتے تو اللہ سے رحمت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش بنانا، زحمت نہ بنانا، عذاب نہ بنانا۔ لہذا اہل ایمان کی تربیت اس انداز میں ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے خوف اور اللہ سے امید کی کیفیت کے درمیان رہیں، اور اللہ سے امید رکھیں، اس کا سوال کریں، اور اللہ سے خوف کی جو ہے وہ پناہ طلب کریں۔